کاظم، پہلا سوال تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ بھارت کی جانب سے یہ جو آبی جارحیت کی گئی تو کیا پہلے ہمیں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہے تو پیشگی جو انتظامات ہیں وہ پراپر نہیں ہو سکے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو سندھ طاس معاہدے کے تحت نا انہیں ہمیں پوری طرح انفارم کرنا تھا، اپنے فلوز کا کے بارے میں بتانا تھا. یہ ایک انہوں نے ایک جو ہے نا ایک یہ اطلاع دے دی کہ جی فلڈ آ رہا ہے. اب کتنا آ رہا ہے، کتنا پانی ہے، ہم نے اس کو کس طرح کیٹر فور کرنا ہے، وہ جو پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی. تو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا اس لحاظ سے. اچھا قاضی صاحب، یہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، ہم پہلے سے کیمپینز نہیں کر پاتے، ہم پہلے سے اس کی پراپر تیاری نہیں کر پاتے، اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے نپٹا ہے. ہمارے جو پورا اریگیشن کا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے الحمدللہ. اور دنیا میں جب فلڈ آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نقصانات تو ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس کے نقصانات ہیں. اگر ایک آج کل جو ہے ٹی وی چینلز پہ نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ جی ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنایا، اور اگر ڈیم بنائے ہوتے تو جو ہے ہمارا پانی ہم دیکھیں ڈیم بنانا بہت ضروری ہے. ڈیم ہماری پانی کی کمیوں کو ضرور دور کرنے کے لیے، ہمیں جب ربی میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن فلڈز کو تو ڈیمز نہیں روکتے، اور ہماری تیاری تھی تو اسی کے نتیجے میں ہم نے اپنا پورا انفراسٹرکچر بچائے الحمدللہ. چناب کے اوپر ہم نے ہسٹورک ہائی جو فلڈ ہے اس کو وٹنس کی ہے، خانقی پہ ہسٹورک ہائی فلڈ کو وٹنس کی ہے، ہم نے قادر آباد پہ ہسٹورک ہائی کو جو ہے ہم نے وٹنس کی ہے. تو ہمارا الحمدللہ سارے ڈیم محفوظ ہیں، ہماری جو وہاں پہ جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ الحمدللہ انٹیکٹ ہے. تو یہ تیاری کے نتیجے میں ہی ہے، اور اتنا زیادہ پانی آئے جس کی پہلے پیچھے مثال نہیں ہے. تو ہسٹورک ہائی سے مراد پہلے چناب میں اتنا پانی کبھی نہیں آیا. اچھا، اگر پاکستان کے نہری نظام کی بات کی جائے تو موجودہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، تو اس کو برداشت کرنے کی جو اس کا دباؤ ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارا یہ نہری نظام؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں صلاحیت ہے تو اس میں بالکل امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ فلوز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فلوز پہلے نہیں تھے. جو اب آپ ہمارے جو خاص کر ایسٹرن ریورز میں، جن کو کہ ہم نے یوں سمجھ لیا تھا جیسے کہ یہ اب دریا ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی کے نتیجے میں جو ہے ہم نے یہ دریا ان کو دے دیے تھے جس میں راوی اور ستلج ہیں. تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد ہم نے لنک کینالز بنائی تھیں. تو ہماری جو سسٹم ہے وہ اس کو بنا کافی پرانا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم اپنی اسکیمیں بھی ہم لائے ہوئے ہیں، اور اس اے ڈی پی میں بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی لنک کینالز کو کرنے کے لیے. لیکن جو ایکسیپشنل جو سچویشن ہو گئی ہے اس کو کیٹر فور کرنے کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایکسٹرا اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. میں ابھی سی ایم کی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، انہوں نے ہمیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے زمانے کے ذمہ لگائے ہی ہے کہ تم لوگوں نے جو اس وقت دفعہ اس جو ہے نا ٹورنٹل اور ایکسٹرا آرڈنری بارشیں اور اس کے بعد یہ جو پانی اپنے سسٹم میں آیا ہے اس کے سے جو لیسن سیکھے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا، نہری نظام کے علاوہ جو سیلابی پانی کا اخراج ہے اس کے لیے جو نہروں کا نظام ہے آپ کے مطابق وہ کتنا مؤثر ہے، کتنا ضروری ہے؟ اور جتنی بھی یہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تبدیلی لائی جانی چاہیے آپ کے مطابق؟ نہیں، آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. سیلاب دریاؤں میں آتا ہے، نہری نظام براجوں سے چلتا ہے. لیکن جب آپ کا یہ فنامنا بالکل جو ہے دو جگہ پہ ہے، یا انڈیا میں ہے یا ہمارے اور انڈیا کے بھی جو ان کے ویسٹرن اور ہمارے جو ریورز ہیں یہ ان ریورز کے اوپر ہے کہ یہ سلٹ اپ ہوتے ہیں، یہ سلٹ لاتے ہیں. ہم تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت ماں سوائے اس جگہ جہاں ہماری سائفنز ہیں ان کے اندر جو ضروری ہم اپنی سائفنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پانی ہے ہم تو وہ چلا رہے ہیں. باقی تو ہم نے اپنی نہریں بند کی ہوئی ہیں، ورنہ سیلاب کے اندر جب آپ نہریں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ تو سلٹ اپ ہو جاتی ہیں. اچھا قاظم صاحب، یہ جو ڈیمز کی تعمیر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم لوگوں کی جو ہم ایک پیج پر نہیں ہوتے، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اختلافات جو ہیں. تو ڈیمز کی تعمیر کے لیے کوئی طویل المدت اگر میں پالیسی کے حوالے سے بات کروں تو اب زیر غور ہے، کیونکہ ابھی تک تو نہیں بنائی جا سکی. جی بالکل، اس کے اوپر جو ہے پنجاب گورنمنٹ اس سیلاب کے آنے سے پہلے
ان پانیوں کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر ہم نے ایک پینل آف ایکسپرٹس کو یہ ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے، اور ان کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کہیں باہر سے اگر آپ کو کوئی ایکسپرٹیز یا کوئی معلومات یا کوئی ماڈل اسٹڈی یا اس ریگارڈ میں کوئی مدد چاہیے تو بالکل ہم اس کے لیے جو ہے ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کریں گے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے ویسے اس کو جیسے بھی ہم ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں کریں گے۔ ہم ان کو کہا ہے کہ کم اپ وتھ 2-3 سولوشنز کہ ہم اس کے اندر کیا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ نیڈ آف دی آر ہے کہ ہم جو واٹر ویز ہیں، جو ہمارا جس کو ہم جو ریور پلین کہتے ہیں، اس کے اندر انکروچمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بالکل ہم کام کر رہے ہیں جی۔ اچھا، جو بارشی پانی ہے اس کی سٹوریج کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بڑی بات ہو رہی تو اس کے لیے جو منصوبے ہیں وہ کتنے سود مند ہیں؟ آگے ہم اس کے سٹوریج کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر جی ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پہ ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے جس بلڈنگ میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ ہمارا کنٹرول روم ہے، میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ادھر ہی موجود ہوں پچھلے جب سے سیلاب آئے، تو یہ جو ایریا ہے ہمارا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، جو بارش کا پانی ہے، جیسے آج بارش آئی ہے، وہ پانی ہم نے کسی گندے نالے میں یا کہیں وہاں نہیں چھوڑا، وہ پانی ہم ٹریٹ کر کے، یعنی اس کا ہم نے ایک لگایا ہے ویل، جس کے اندر وہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو وہ ہم اس کو ایکوافیئر میں ڈال رہے ہیں، اور اس کے ہمارے یہ 40 ہم نے ویلز لگانے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے ہمارا تھوڑا کام لیٹ ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے 22 ویلز پہ کام چل رہا ہے، 7 ویلز ہمارے اس وقت آپریٹو ہیں، جو ہے اس کے ساتھ ہم اپنا رین واٹر ہارویسٹنگ کا ہم نے کام شروع کر دیا۔ اسی طرح ہم نے سلیمان کی اس کے اوپر ہیڈ اسلام کے اوپر جو ہماری پرانی ابینڈنٹ میلسی کینال تھی، جو پری انڈس بیسن ٹریٹی جو ایک وہاں پہ انتظام تھا اریگیشن کا، وہ جو ہماری کنال تھی اس کے اندر ہم نے 3 پونڈز بنائے ہیں، اس کے اندر ہم نے 140 ویل لگائے۔ ہم ہر سال جب ہمارے پاس ایکسیس واٹر ہوگا وہاں پہ ہمارے بیراج پہ، ہمارے اس پہ ہیڈ ورکس پہ، اسلام ہیڈ ورکس پہ بھاولپور حاصل پور میں، تو اس پانی کو ہم 100 کیوسک ہم ڈیلی اس کو جو ہے اس کو اپنے ایکوافیئر میں لے کے جائیں گے، اور اس کے اندر ہم نے پیزو میٹرز لگائے ہیں جن کے ساتھ ہم اس کی پانی کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ ہم اس کے اوپر جو آگے سے جو ہماری جو رین واٹر ہے اس کی ہارویسٹنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جی بالکل۔ اور ہمارا جو نہری نظام ہے اس کے ساتھ بھی جہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا بھی ایکسیس واٹر ہے، یا جہاں پہ ہم یہ جو ہے نا اس پانی کو استعمال کر کے ہم اپنے ایکویفر کو ریچارج کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے۔ وہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، وہ الحمدللہ اس کے 2 پونڈز کے اوپر ہمارا کام جاری ہے، تیسرے پونڈ کے اوپر ہم نے لینی تھی۔ میں آپ کو ایگزیکٹ سچویشن اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ یقیناً وہ ہو گیا ہوگا کمپلیٹ، لیکن بارشوں کی وجہ سے اور سیلابی صورتحال میں ہم پھنس گئے، تو ہم اس میں مصروف تھا، ورنہ اس کے اوپر ہم نے منڈے کو اس کے اوپر انہوں نے ہمیں کمپلیٹ کر کے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بتانا تھا۔